السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دی، اور اس موقع سے دین اسلام کی کچھ ضروری اور اہم باتیں ذکر کی جاتی ہیں جو ہمارے کام آئیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلیوں کا ذریعہ بنے۔ حضرات، گزشتہ جمعے ہم ہجرت اور ہجری کیلنڈر کا ذکر کر رہے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لانے والے تھے، اس وقت آپ کے استقبال کے لیے مسلمان اور بعض ان کے ہمسایہ مذاہب کے لوگ نکل کر باہر آتے تھے، اور خاص طور سے صبح کے وقت جب تک کہ سورج خوب اچھی طرح نہ چڑھ جائے وہ حضور کے انتظار میں رہتے تھے۔ اتفاق سے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس دن مسلمان اپنے گھروں کو واپس ہو چکے تھے۔ ایک یہودی کی نظر پڑی اور اس نے بہت اونچی آواز میں لوگوں کو اطلاع دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں سے پروانہ وار نکل کر آئے، جیسے ایک شمع پر پروانے ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا جاء محمد جاء رسول اللہ، اللہ اکبر، جاء محمد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ساری تعریف اللہ کے لیے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے رسول آ چکے ہیں، محمد عربی تشریف لا چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے گئے۔ 4 روز آپ نے قیام فرمایا، بنی سالم بن عوف سے گزرے، وہاں آپ نے جمعے کی نماز ادا کی، اور پہلی جمعے کی نماز آپ نے اسی قبیلے کی مسجد میں ادا کی۔ اب وہاں باضابطہ ایک مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے دیکھا، تو اس وقت انہوں نے اشعار پڑھے اور انہوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ گھاٹیوں کے اس حصے سے جہاں قافلوں کو رخصت کیا جاتا ہے 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے، اور پھر یہ کہتے کہ اے وہ ذات کہ جس کو ہمارے درمیان بھیجا گیا ہے، اے وہ ذات پاک، آپ ایک ایسا حکم، ایک ایسی بات لے کر آئے ہیں کہ جسے ماننا ضروری ہے، جئت بالامر المطاع۔ اور آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں نے استقبال کیا۔ جب آپ بنو نجار کے قبیلے سے گزرے تو وہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کہا نحن جوارم من بنی النجاری یا حبذا محمدا من جاری، کہ ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، اور کتنی ہماری قسمت اچھی ہے کہ آج رسول اللہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جہاں عین مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، سب لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ کی اونٹنی کو روک لیں۔ حضور نے فرمایا دعوها فإنها مأمورہ، اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے خانوادے کے قریب جا کر رکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں
ضیافت کا موقع پا کر اپنی سعادت سمجھ کر ٹھہرنے کی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ آپ اوپر تھے، ابو ایوب انصاری اور ام ایوب انصاری جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں وہ نیچے تھیں، اور اس وجہ سے ان کو اس بات پہ شرم محسوس ہوتی تھی کہ حضور کو ہم نیچے رکھیں اور ہم اوپر رہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ ہم نیچے رہیں، اس لیے کہ لوگوں کو ملاقات کے لیے آنا ہوتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، اوپر چڑھنے میں تکلیف ہوگی۔ اتنا خیال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہ ایک رات پانی گر گیا اور ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں پانی نیچے نہ ٹپک جائے، تو دونوں میاں بیوی نے مل کر اس کو اپنی چادر سے لحاف سے جلدی جلدی ڈال کر اسے سکھایا، اور اتنی محبت اور جانثاری کا معاملہ کہ تاریخ نے ایک ایک حصے کو محفوظ کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے انصار کے 2 یتیم بچوں کی زمین جو آپ کے ننیحال میں آتے تھے، آپ نے ان سے مفت میں وہ زمین حاصل نہیں کی، وہ پیش کر رہے تھے، آپ نے بہرحال قیمت دے کر وہ زمین خریدی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور تعمیر میں آپ خود شریک ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی تعمیر اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد گویا باضابطہ اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا، اور وہاں سے اسلام کی نشر و اشاعت بڑے پیمانے پر شروع ہوئی۔ مختلف قبیلے اور خاندان کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، جو پرانے جھگڑے قبیلوں کے چلے آ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مٹا دیا، تمام شہریوں کو ان کے جائز حقوق دیے اور ان کو درج فرمایا میثاق مدینہ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تقریباً 10 سال قیام فرمایا۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑا، چونکہ اسلام کا سورج جتنی بلندی سے اپنی کرنیں پوری دنیا پر پھیلا رہا تھا، اسے وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے جو اندھیروں کو پسند کرنے والے تھے، ظلمتوں کو پسند کرنے والے تھے، تاریکیوں میں اور گمراہیوں میں رہنے والے تھے۔ منافقین آئے، یہودی آئے، مکے کے مشرکین بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اور تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے لے کر 27 یا 29 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس خود نکل کر ان کا مقابلہ کرنا پڑا، اور بدر اور احد اور خندق اور احزاب اور تبوک اور خیبر کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود اپنے آپ کو کمر بستہ کیا، جہاں آپ کا مدینے میں رہنا ضروری تھا وہاں آپ نے قافلے جن کو سریہ یا سرایا کہتے ہیں وہ روانہ فرمائے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوتے تھے، اسے غزوہ کہتے تھے، جس میں آپ شریک نہیں ہوتے تھے اور قافلے روانہ کرتے تھے، فوج کی ٹکڑیاں بھیجتے تھے، ان کو سریہ یا سرایا اسی کی جمع آتی ہے۔ اگر غزوے اور سریے دونوں کی تعداد دیکھیں تو تقریباً 100 کی تعداد پہنچ جاتی ہے، لیکن اسلام کی یہ جتنی بھی کیمپیننگ تھی، جو بھی کوششیں تھیں، جو اسٹرگل کیا مسلمانوں نے، اس کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ اس طرح کی جنگیں چھیڑی جائیں کہ لوگوں کی جان لی جائے، لوگوں کو تہہ دیگ کیا جائے، زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کیا جائے، بلکہ ان تمام جنگوں میں صرف اور صرف شہیدوں کو اور ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے ہاتھوں ناکام ہوئے اور جن کو جان گنوانی پڑی، اگر ان سب کی تعداد دیکھی جائے تو زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اور مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بڑے مورخ ہیں، اور دونوں کا اسی حیدرآباد سے کسی نہ کسی حیثیت سے تعلق رہا، انہوں نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1018 جانیں گئیں۔ دنیا میں جان لینے کے لیے جو جنگیں کی جاتی ہیں، جو اٹیک کیا جاتا ہے انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کا رویہ، اس کا طرز، اس کا رخ بالکل الگ ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ان تمام کوششوں کو انجام تک پہنچایا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پر غالب ہو، مظلوموں کو ان کا حق دلایا جائے،
جن لوگوں کو ان کے وطن سے محروم کیا گیا، ان کے حق سے محروم کیا گیا، ان کو ان کا حق دلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بعض صحابہ کو یہ پہچان حاصل ہو گئی تھی کہ یہ حضور کے بہت قریبی اور ان کے مزاج شناس ہیں، یعنی نبوت کا جو مزاج ہوتا ہے، نبوت کی جو پہچان ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے ایک نبی کی، بعض صحابہ کے اندر وہ مزاج منتقل ہوا، جس میں سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، اور ان چاروں کو بترتیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارے موجود تھے، اور بعد میں ان کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا۔ لیکن خلافت اتنی اہم چیز تھی، اور آج دنیا خلافت کے نام سے گھبراتی ہے، اور مسلمانوں پر پابندیاں ہیں کہ آپ جہاد کا نام نہیں لے سکتے، خلافت کا نام نہیں لے سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر جہاد اور خلافت کی حقیقت سمجھ لی جائے تو کسی کو اس سے اختلاف نہ رہ جائے۔ اس کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ دوسری قوموں کو مٹا دیا جائے، اس کا مقصد دوسری قوموں کو ضم کر لینا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اتفاق سے مدینے میں نہیں تھے۔ جس دن آپ نماز پڑھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مصلی پہ بڑھایا تھا، آپ نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کو بہت خوشی محسوس ہوئی۔ حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ نماز مکمل کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ گمان ہوا کہ حضور کی صحت کچھ بحال ہو گئی ہے، بہتر ہیں، تو آپ سنح چلے گئے جہاں آپ کی رشتہ داریاں تھیں اور وہاں آپ کو جانا اس وقت ضروری تھا، مدینے کے باہر تھے۔ اسی درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے میں جب واپس تشریف لائے تو سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ اب چارج کون لے گا، کس کے ہاتھ میں زمام اقتدار آئے گا، کون مسلمانوں کا سب سے بڑا امیر اور خلیفہ ہوگا جو اس پورے نظام کو سنبھالے گا۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز فرداً لوگ ادا کریں، اس سے پہلے یہ مسئلہ حل کیا گیا، اور ثقیفہ بنی ساعدہ میں مسجد نبوی کے شمالی حصے میں نارتھ میں پارک کی شکل میں وہ موجود تھا، اب اسے ختم کر دیا گیا، جو اب بالکل نئی تعمیر ہو رہی ہے۔ وہاں اس مقام پر جمع ہو کر ثقیفہ بنی ساعدہ میں لوگوں نے مشورے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف اشارے موجود تھے کہ جس نے اپنے آخری بیماری میں جس شخص کو امامت کے لیے بڑھایا ہو وہی اس لائق ہے کہ مسلمانوں کی عمومی امامت کا بھی فریضہ انجام دے، اور سبھی لوگوں نے بیعت کی۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی، جن کے بارے میں بعض لوگوں کو بہت اصرار تھا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، لیکن تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کارناموں کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، اس کے لیے مستقل ایک بیان چاہیے۔ ان کا جو دور رہا 2.25 سال کا تقریباً دور رہا، پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعض صحابہ کے مشورے سے خود متعین فرمایا اپنے بعد، اور تقریباً 10 سال ان کی حکومت اور ان کی خلافت رہی، اور پہلی مرتبہ امیر المؤمنین کا خطاب حضرت عمر کو دیا گیا، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین کہلاتے تھے، اور اس کے بعد پھر امیر المؤمنین کا یہ خطاب جاری رہا۔ 10 سال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا جو تقریباً 12 سال چلا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا جو تقریباً 5 سال چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی 6 رکنی کمیٹی بنا دی تھی جس نے مل کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا، کسی نے بھی اپنے بیٹے کو اور اپنے خاندان سے لوگوں کو پیش نہیں کیا۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا نام تھا ان لوگوں میں کہ جن کو خلیفہ بنایا جائے، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بڑے بڑے صحابہ نے مل کر خلیفہ بنایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں ابو لؤلؤہ فیروز المجوسی نے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا فجر کی نماز میں، اور اس کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوشش کی کہ اپنی نماز کسی طرح مکمل کر لے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہ نماز مکمل فرمائی تھی،
لیکن آپ نہیں مکمل کر سکے اور اپنی جان آفریں کے سپرد کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عبداللہ ابن سبا جیسے یہودی اور منافق کی کوششوں سے بہت ہی دردناک انداز سے شہید کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے فجر کی نماز میں آتے ہوئے فجر کی نماز میں شہید کیا۔ تو یہ شہادت کی تاریخ وہیں سے چلی آ رہی ہے۔ 3 خلفاء کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، 29.5 سال یہ 4 خلیفہ رہے خلفائے راشدین، اور 5ویں خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت تقریباً 6 مہینے رہی ہے۔ اس طرح یہ 30 سال خلافت راشدہ کے مکمل ہو جاتے ہیں جو نبوت کے خالص طریقے پر قائم تھے۔ اس کے بعد کا جو دور شروع ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی قربانی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن سے بھی محبت فرماتے تھے، حضرت حسین سے بھی، اور آپ کا سلسلہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ زہرا کے ذریعے سے چلا۔ حضرت حسن اور حسین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی محبت تھی یہ معلوم ہے، حضرت فاطمہ زہرا سے کیسی محبت تھی معلوم ہے۔ اہل بیت کے احترام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، صحابہ کے بھی حق بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حضرت فاطمہ، علی اور حسن حسین، آپ کی پاک بیویاں سب اہل بیت میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احترام کا حکم فرمایا، لیکن مسلمانوں میں غلو پیدا ہو گیا۔ بعض لوگوں نے اہل بیت کے احترام میں اتنا غلو کیا کہ وہ صحابہ کو گالیاں دینے لگے، ابو بکر و عمر کو بھلا بیٹھے، اور بعض لوگوں نے اہل بیت کی شان کو گھٹا دیا۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر زندگی نہ گزاری جائے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کی جائے، دونوں میں تفریق نہ کیا جائے۔ خود صحابہ کرام حضرت حسن حسین کا اور پورے خانوادے کا احترام فرماتے تھے، لیکن غلو سے پرہیز کرتے تھے۔ سادات کا جو خاندان چلا، شروع میں جو بڑے بڑے علماء اور اکابر اور مشائخ گزرے، وہ بھی اس بات سے منع فرماتے تھے کہ ہمیں الگ سے کوئی ایسی فوقیت دی جائے اور دوسرے صحابہ کو نہ دی جائے، ان کو نظر انداز کر دیا جائے، اس سے بھی منع فرمائے گا۔ گویا حضرت حسین رضی اللہ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جسے مجھ سے محبت ہے اسے حسن حسین سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ مروان کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروان نے کہا کہ آپ سے مجھے بہت محبت ہے، لیکن ایک ہی بات گراں گزرتی ہے کہ آپ حسن حسین سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے ہم ایک سفر میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی حسن حسین کے رونے کی۔ اس وقت حضرات حسنین کے رونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں فرما سکے۔ آپ نکلے اپنے خیمے سے، آپ نے اپنے مشکیزے میں پانی دیکھا، پانی نہیں تھا۔ قافلے میں اور لوگوں سے بھی پوچھا، کسی کے پاس پانی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک لے کر ان کے منہ میں ڈال دیا کہ وہ چوس لیں، آپ کا لعاب دہن اپنے اندر لے لیں، اور اس کے ذریعے سے جو ان کو سیرابی حاصل ہوئی، حسن حسین چپ ہو گئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار آیا اور اطمینان آیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے مروان سے کہا کہ یہ منظر ہم نے دیکھا ہے، پھر تم یہ کہتے ہو کہ ہم حضرت حسن حسین سے محبت نہ کریں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ناصبی کہلائے، کہ جنہوں نے اہل بیت کے حق میں ناانصافی کی اور گستاخی کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت کو ان کے مقام سے بڑا کر دیا وہ رافضی کہلائے، اور شیعوں کی نسبت سے وہ جانے گئے۔ اور ان دونوں نے اسلام کی محبت اور سچی جو روش ہے اس میں خلل پیدا کیا، اعتدال کا جو راستہ ہے اس میں خلل پیدا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کے ذریعے سے 2 مثالیں قائم ہوئی ہیں۔ حضور نے حضرت حسن کو جو بڑے تھے جب دیکھا تو فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے 2 گروہوں کے درمیان صلح قائم فرمائے گا۔ اس کا نمونہ اس وقت پیش آیا کہ جب عراق کے لوگ اور حجاز کے لوگ، مکے اور مدینہ کے لوگ حضرت حسن کے ساتھ گئے، اور شام کے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد۔ اس وقت حضرت حسن اگر چاہتے
تو عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ان کے جھنڈے تلے تھے، اگر چاہتے تو اپنا پرچم لہراتے اور کہتے میں علی کا بیٹا ہوں اور میرے خاندان میں خلافت چلے گی، کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی۔ حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح کی پیشکش کی کہ ہم لوگ بیٹھ کر معاملے کو طے کر لیتے ہیں، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ دستبردار ہو گئے کہ میں نہیں رہوں گا خلیفہ، حضرت معاویہ کو بنا دیا جائے۔ بہت ناراض ہوئے ان کے ماننے والے لوگ، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے، ان کی یہ قربانی ہے اور یہ نمونہ ہے کہ مشکل وقت میں جو دو گروہ ٹکرا جائیں اس وقت انسان اپنے عہدے کی قربانی دے دے، اپنی کرسی کی قربانی دے دے اور لوگوں کو جوڑے رکھنے کے لیے اپنے عہدے کی پرواہ نہ کرے۔ دوسری طرف حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کی شہادت کے تذکرے کے بغیر شہدائے اسلام کی تاریخ کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے، اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، ایک دوسرا نمونہ پیش فرمایا۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ دوسرا نمونہ پیش فرمایا، وہ نمونہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز حکمرانی قائم کیا تھا اس میں باپ کے بعد بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، پشتینی نظام نہیں چلے گا، نیپوٹزم نہیں چلے گا، بلکہ جو اہل ہوگا، جس کو سمجھدار لوگ، جو لوگ رائے رکھتے ہیں، جن کو کچھ سمجھ ہے زمانے کی اور اسلام کی، وہ جو رائے دیں گے اور جس شخص کے اندر اہلیت اور لیاقت ہوگی، ایسے شخص کو خلیفہ بنایا جائے گا یا وارث بنایا جائے گا۔ صرف یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے تو وہ اس کی جگہ لے لے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے چاہتے تو مدینے میں رہتے اور لوگ باہر سے آتے، وہ مکے میں رہتے تب بھی لوگ آتے۔ عراق اور کوفے کے لوگوں نے اتنے خطوط لکھے ان کو، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ مکے اور مدینے جیسی جگہ کو، ان کو معلوم تھا کہ ایک بڑی کشمکش ہونے والی، ایک کانفلکٹ ہوگا جس کے نتیجے میں خوریزی ہو سکتی ہے۔ آپ عراق کی طرف روانہ ہوئے اور اہل عراق نے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو سلوک کیا، ان پر پانی بند کر دیا اور نماز کی حالت میں ان کی بھی شہادت ہوئی اور اہل بیت سے کئی لوگوں کی شہادت ہوئی، اور اس شہادت نے یہ ثابت کر دیا کہ بظاہر دیکھنے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس کارروائی کے لیے نکلے تھے اس کو مکمل نہیں فرما سکے اور وہ نظام ختم نہیں ہو سکا، اور یزید نے اپنی حکومت کو مضبوط کر لیا، لیکن حضرت حسین نے یہ پیغام دنیا بھر کو دے دیا۔ اور آج بھی دنیا کا جو یہ موقف ہے کہ خلافت کا جو نظام ہے اور حکومتوں کا نظام ہے یا جو بھی انتظامی نظم و انصرام ہے، اس میں باپ کے بعد بیٹے کی بنیاد پر کسی کو عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرت حسین نے اپنی جان دے کر اس اصول کو پختہ فرما دیا کہ اہلیت کی بنیاد پر جب بھی کوئی چیز منتقل ہوگی تو ہوگی، وہ کسی وراثت کی بنیاد پر منتقل نہیں ہوگی۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، جب دنیا میں بادشاہت کا نظام قائم ہوا تو اس نے دنیا کو کیسی کیسی ہلاکتوں سے دوچار کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن دونوں کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ ہم اپنے عہدے کی، اپنے جذبات کی بھی قربانی دیں اور ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی ہتھیلی پر رکھیں۔ آج کے حالات میں جب ہندوستان میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز سے ایسے لوگوں کا تذکرہ کھرچ کر پھینک دیا جائے جو اسلام کا نام لینے والے ہیں۔ آپ دیکھیے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نصاب سے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی اور مولانا شیخ سید قطب شہید، جنہوں نے اسلامی فکر کی ترویج اور نشر و اشاعت میں بڑا حصہ لیا۔ بہت سے لوگوں کو ان کی بعض فکروں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کو جس مضبوطی کے ساتھ انہوں نے پیش کیا وہ ان کا حصہ تھا۔ اسی لیے لوگوں کو کھٹکتے ہیں، پسند نہیں آتے ہیں، تو لوگوں نے حکومت کی طرف سے دباؤ بنا کر یا خود اب وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں ایسے لوگ جو کرسیوں پر ہیں کہ ہماری نوکری نہ چلی جائے، اور آگے بڑھ کر وہ نصاب سے اسلام پسند لوگوں کی تحریریں ہٹا رہے ہیں، سلیبس سے اس کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ کے شہر میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، جس سے مجھے بھی طالب علمی کا شرف حاصل ہے، آج وہاں کا بھی منظر ذرا بدلا سا نظر آتا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کی جس نے جگہ لی تھی اور اردو زبان کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا تھا، آج وہاں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تحریک چھیڑی جا رہی ہے،
اور دارا شکوہ کو ان کی جگہ پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لائبریری میں گیلری قائم کی جا رہی ہے، پھر یہاں بھی وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت ہے کہ لوگ مسلمان اس بات کی اہمیت کو محسوس کریں کہ ایک بہت نازک دور چل رہا ہے، اور یہاں امتحان ہے کہ حق پر ہم کتنی دیر قائم رہ سکتے ہیں اور کتنی دیر چل سکتے ہیں۔ اپنے دل کو یقین سے آباد کریں اور حضرات شہدائے اسلام کی زندگی کو یاد کریں، اور ان باتوں کو چھوٹا سمجھیں کہ ان کے مقابلے میں ہمیں کوئی بڑی قربانی نہیں دینی پڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی کچھ ایسے پہلو جو محرم کے اور کچھ ضروری مسائل ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جوڑ کر جن لوگوں نے ماتم اور تعزیے کا طریقہ اختیار کیا، سبیلیں لگانے کا اور کھچڑے بنانے کا اور طرح طرح کی چیزیں، جو چیز مطلوب تھی کہ وہ قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو، جب انسانوں کے اندر بزدلی آ جاتی ہے تو پھر مزے کی چیزیں، اپنے پسند کی چیزیں لے لیتے ہیں۔ ماتم کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے چہرے پر تماچے مارتا ہو اور اپنے گریبان کو چاک کرتا ہو اور اپنے آپ کو تکلیفیں پہنچاتا ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نام لے کر ایک غیر شرعی عمل، وہ بھی اس قدر بالکل غلط منظر کے ساتھ پیش کرتا ہو جس کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے اہل سنت والجماعت کے لوگ جن کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، یعنی سنت کے طریقے پر قائم ہیں، حدیث کے طریقے پر قائم ہیں، اور الجماعہ یعنی صحابہ کو ہم حق پر مانتے ہیں، وہ بھی بظاہر ان رسموں میں شریک ہو جاتے ہیں جو بھی ایسی قوم کے تعداد کو بڑھانے کا ذریعہ بنے جو کسی غلط روش پر قائم ہو، وہ بھی انہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے کو اس طرح کے رسم و رواج سے، محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنے سے یا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے سے، یا اس بات سے کہ اس میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان اور حضرت عمر کی بھی شہادت ذی الحجہ میں ہوئی، کون سا مہینہ ہے جو شہادت سے خالی ہے؟ لیکن اس وجہ سے اگر ہم شادی کریں تو گویا خوشی منا رہے ہیں اور اسلامی تصور کے خلاف ہو گئے، کہیں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر ہم یہ ماننے لگیں تو کسی بھی مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نکاح کرنا ان مہینوں میں، اور جو بھی دستور کے کام ہیں، ایک طریقے سے زندگی چل رہی ہے جو جائز کام ہے، ان کو منع نہیں فرمایا گیا۔ اسی طرح عاشورے کے روزے کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور حضور کی تمنا تھی کہ اگر آئندہ سال بھی میں حیات رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ 9، 10، 11 تینوں تاریخوں کو روزہ رکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ 9، 10 یا 10، 11 کو رکھا جائے، اور اگر صرف 10 کا روزہ بھی رکھا جائے تو سنت ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا ہی روزہ رکھا تھا، اور اس زمانے میں چونکہ یہودیوں کی مخالفت مقصود تھی، وہ 1 دن کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 2 دن کا روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کریں، اور آپ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انجام دیں۔ تو آج کی ہماری پوری گفتگو کا مقصد اور محور یہی ہے کہ ہم اسلام کی روشن تاریخ کا مطالعہ کریں، اور جو شہدائے اسلام ہیں ان کی تاریخ کو پڑھیں، اہل بیت اور صحابہ دونوں کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، اس کے ساتھ ساتھ محرم کے رسم و رواج سے بچیں اور دوسروں کو بچنے کی دعوت دیں، اور محرم کے جو دوسرے اعمال ہیں جسے خاص طور سے عاشورے کا روزہ 9 اور 10 یا 10، 11 اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔